جب یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، جہالت کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، تب ایک قوم ابھری، مسلمان، جنہوں نے علم کو عبادت سمجھا اور تحقیق کو ایمان کا حصہ بنایا۔ اسلامی سنہری دور 8ویں سے 14ویں صدی تک دنیا کی تاریخ کا وہ زمانہ تھا جب علم کا مرکز بغداد، قرطبہ اور دمشق تھی، جہاں ہزاروں کتابیں، لاکھوں خیالات اور علم کی روشنی چہارسو پھیلی ہوئی تھی۔ خوارزمی نے صفر کا تصور دیا جو آج کمپیوٹرز کی زبان کا حصہ ہے۔ ابن الحسن نے روشنی اور بصارت پر تجربات کیے اور جدید آپٹکس کی بنیاد رکھی۔ الرازی نے میڈیکل سائنس میں تجربات کیے جب یورپ میں علاج صرف دعا سے ہوتا تھا۔ ابن سینا کی القانون فی الطب 5 صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ البیرونی نے زمین کے قطر کا درست اندازہ لگایا اور ستاروں کی گردش کو سمجھایا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آسمان میں خدا کی نشانیوں کو پڑھا اور کائنات کو سمجھنا عبادت سمجھا۔ قرآن نے کہا، جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہی آیت تھی جس نے ایک پوری تہذیب کو علم و تحقیق کی راہ پر ڈال دیا۔ مگر آج ہم نے ان ناموں کو بھلا دیا۔ ہمیں وہ کتابیں یاد نہیں جو کبھی دنیا کو روشنی دیتی تھی۔ اسلام صرف عبادت نہیں سکھاتا، وہ علم کا دین ہے، وہ دین جو کہتا ہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ماضی کو یاد کریں، اپنے علماء کو پہچانیں اور پھر سے دنیا کو بتائیں کہ علم، ایمان اور عقل سب کا سچشمہ اسلام ہے۔